ایک دن ذوالقرنین کے مقبرے پر میدان کی پچھلی جانب پہاڑ تھے۔ ان پر تازہ برف پڑی تھی۔ برفانی ہوائیں برف کا پنجرا توڑ کر ہماری طرف دوڑ رہی تھیں۔ ہماری جیکٹس، ہمارے مفلر اڑ رہے تھے۔ ہم بڑی مشکل سے زمین پر پاؤں جما کر کھڑے تھے، اور ہمارے سامنے ایک شخص کا مقبرہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے احترام سے کیا۔ وہ مسلمانوں کے لیے ذوالقرنین، یونانیوں کے لیے سائرس اور ایرانیوں کے لیے کوروش تھا۔ اس کے مقبرے کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دور دور تک میدان تھا۔ میدان کے آخری سرے پر پہاڑ تھے، اور پہاڑ پر تازہ تازہ برف پڑی تھی۔ اس منظر میں ہم 22 لوگ سانس لے رہے تھے، اور دسمبر کے آخری دنوں کی ٹھنڈ ہمارے پھیپھڑوں کو جما رہی تھی۔ سائرس ایران، فارس یا پھر پرشیا کا پہلا بادشاہ تھا۔ وہ 600 قبل مسیح انشان میں پیدا ہوا۔ والد کا نام کمبائسس تھا، جبکہ ماں مندانے کہلاتی تھی۔ انشان آج کے زمانے میں تل ملیان کہلاتا ہے، اور یہ شیراز سے 46 کلومیٹر کے فاصلے پر زرکس کی پہاڑوں میں واقع ہے۔ سائرس کی پیدائش سے قبل اس کے نانا سائرس اول نے خواب میں اپنی بیٹی کی کوکھ سے سیلاب اور پھر پھلوں کے باغ دیکھے۔ نجومیوں نے اس کی خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کی کوکھ سے اگلا بادشاہ پنپ رہا ہے، یہ آپ کی صنعت پر قبضہ کر لے گا۔ سائرس کے نانا کی طبیعت فرعونی تھی، وہ اپنا اقتدار کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے بیٹی کو بلایا اور اسے اپنے عزیز ترین جنرل ہرپاکس کے حوالے کر دیا۔ جنرل کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دے گا۔ قصہ مختصر، سائرس پیدا ہوا، جنرل اسے قتل کرنے کے لیے جنگل میں لے گیا، لیکن اسے بچے کی معصومیت پہ ترس آیا اور اس نے بچے کو قتل کرنے کے بجائے کسی چرواہ کے حوالے کر دیا۔ یوں سائرس کی جان بچ گئی، تاہم وہ چرواہ کے درمیان پلنے لگا، لیکن اس کے مزاج میں شہنشاہ تھی، لہذا وہ دوسروں کو حکم دیتا جو اس کی حکم عدولی کرتا ہے، اسے بادشاہ کی طرح سزا دیتا۔ وہ یوں پل کر جوان ہو گیا، اور اس دوران اس کے نانا کا انتقال ہو گیا، اس کا ماموں بادشاہ بن گیا۔ سائرس کی ماں کو معلوم تھا میرا بیٹا زندہ ہے، اس نے اسے تلاش کرنا شروع کیا، اور بالآخر سائرس مل گیا۔ وہ پورے علاقے میں چرواہ ہونے کے باوجود چرواہ نہیں تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بادشاہوں جیسا۔ بہرحال وہ جوانی میں محل میں پہنچ گیا، تاہم سائرس اول نے جنرل ہارپاگاس کے بیٹے کو بلا کر اس کا ٹکڑا کرا دیا اور اسے بیٹے کا گوشت کھانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے رد عمل میں جنرل ہرپاکس بادشاہ کے خلاف ہو اور اس نے بعد سائرس کو بادشاہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سائرس طویل ترین جنگوں کے بعد 559 قبل مسیح میں اقتدار پہ قابض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شہنشاہوں کا شہنشاہ بنایا تھا، چنانچہ وہ اپنی چھوٹی سی سلطنت محدود نہ رہا، اور اس نے اپنے بڑے سے ملک میڈیا پہ حملہ کر دیا۔ میڈیا قبل مسیح میں بڑی اور مضبوط ریاست تھی، اس کی سرحدیں میسوٹیپا سے آج کے ایرانی شہر ہمدان تک پھیلی تھی۔ میڈیا کے بعد لیاڈا کی آبادی کی باری آئی، یہ آج کا ترکیہ تھا، اس کے بائبل یعنی عراق کے بعد اس کے مصر، اس کے بعد نوبیا اور اس کے بعد لیبرنیشیا۔ یوں یہ دنیا کا پہلا بادشاہ بن گیا جس کی سلطنت سنٹرل ایشیا سے لے کر یورپ اور وہاں سے وادی سندھ تک پھیلی تھی۔ آج کا بلوچستان بھی اس کی سلطنت کا حصہ تھا۔ قدیم فارسی زبان میں کوروش ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سورج کی طرح چمکتا ہے۔ سائرس لاطینی زبان کا اس کا مطلب اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کی سلطنت کا نام ایکامیننٹ تھا، اور یہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ آپ اسے زمانہ قبل مسیح کی سپر پاور یا دنیا کی پہلی سپر پاور بھی کہتے ہیں۔ دنیا کی پہلی سپر پاور تخلیق کرنے کے بعد اس نے انسانیت اور انصاف پر توجہ دی، وہ کیونکہ عام غریب کے احسان و جرموں میں پلا بڑا، چنانچہ اسے اپنے سے پسے ہوئے طبقوں کے مسائل کا ادراک تھا، وہ دوسروں کو اپنی ماں کی تکلیف کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ ایک ایسا بچہ جس کے پیدائش سے پہلے فیصلہ کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد قتل ہو جائے، چنانچہ وہ اپنی ماں کی اذیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا اسی ماں کی کوکھ میں پلنے والی بیٹی سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ میل ڈومینیشن کے خلاف تھا، اور مرد کی برابری کا بھی قائل تھا۔ تیسرا، وہ مذہب کی بنیاد پر قتل و غارت کے خلاف تھا۔ اس کا کہنا ہے مذہب انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہیے، جبکہ انسان مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یہ بات ناقابل فہم ہے۔ اور چوتھا، وہ غلامی کے خلاف تھا، وہ انسانوں کو برابری کے حقوق دینا چاہتا۔ چنانچہ سائرس نے طاقتور ہونے کے بعد دنیا کا پہلا ہیومن رائٹس چارٹر بنایا، یہ دنیا میں انسانی حقوق کی پہلی دستاویز تھی۔ اس نے یہ چارٹر مٹی کے سلنڈر پر لکھا اور اسے مٹکے کی طرح پکا کر بائبل میں لگوا دیا۔ اس چارٹر میں تاریخ میں پہلی بار انسان عورت کو مرد کے برابر قرار دیا۔ مذاہب کے تمام انسانوں کے لیے قابل عزت ڈکلیئر کیے گئے، انسانوں کو جنگ اور قتل و غارت سے پرہیز کا مشورہ دیا۔ سائرس کا یہ سلنڈر اس وقت لندن کے برٹش میوزیم میں رکھا۔ سلنڈر کی نقل نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بھی نصب۔ سائرس اس کے بعد 2 خبط میں مبتلا، یہ آب حیات پی کر امر ہونا چاہتا ہے، دوسرا یہ سورج طلوع اور
غروب ہونے والے مقامات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ دونوں خواہشیں پوری ہو، وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ کے، لیکن اس نے وہاں ایسے جانور دیکھے جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے لاغر، بدصورت، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے باوجود اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، وہ پتھروں پر سر پٹخ پٹخ کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود زندگی سے آزاد نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے اس کا انجام دیکھ کر آب حیات کا پیالہ زمین پر پٹخ دیا، واپس چلا گیا۔ سورج نکلنے اور غروب ہونے والے مقامات پہ بھی گئے۔ اس زمانے میں سمندر مشرق اور مغرب کی حد تک ہوں گے، چنانچہ وہ مشرق کی بحر ہند اور مغرب کی سائٹ پر کیپسن تک گیا ہوگا۔ بہرحال اس زمانے کے تاریخ نویسوں، بائبل اور قرآن مجید کے علماء کے مطابق مشرق اور مغرب تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید کے سورہ کہف میں اللہ نے نہایت عزت و تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق بے شک ہم نے ایسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سمان عطا فرمایا، تو ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے سیاہ کیچڑ کے چشمے مینڈو بتا ہوا پایا۔ اسی چشمے کے پاس ایک قوم کا بیٹا، ہم نے اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے دے یا ان کے بارے میں بھلائی کا اختیار کر۔ آگے پھر اور بھی تفصیلیں یوں سائرس سے یاجوج و ماجوج کا قصہ منسلک ہو گئے۔ سائرس نے کیپسن سی کے ساتھ پہاڑوں تک 195 کلومیٹر طویل دوار بنائی، جس پر 30 مضبوط قلعے اور گیر تھے۔ یہ ایران کے شہر گورگان میں آج بھی موجود ہے۔ یہ وال آف گورگان کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں روسی گورگان پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ گورگان کے لوگ ان حملہ آور سے بہت تنگ تھے۔ سائرس جب گورگان پہنچا تو لوگوں نے اسے حملہ آور کی شکایت کی، اس نے ان کے لیے پکی اور ناقابل شکست دوار بنائی۔ یہ دوار فارس میں صد سکندری بھی کہلاتی ہے۔ سائرس نے یہودیوں پر خصوصی مہربانی کی۔ 586 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ بخت نصر نے ایران اسرائیل پر حملہ کر کے شہر حضرت سلیمان کے ٹیمپل سمیت تباہ کیا، جس کے بعد وہ یہودیوں کو غلام بنا کر بائبل لے آیا۔ بائبل اس زمانے میں شین ریاست کا دارالحکومت تھا۔ سائرس نے 539 قبل مسیح میں بائبل فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو سال میں ایک بار فلسطین جانے اور حضرت سلیمان کے ٹیمپل میں عبادت کی اجازت دے دی۔ یہودی اس دن سے حضرت سلیمان کے ٹیمپل کی واحد دوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریا، جس کی وجہ سے یہ مقام دوار گریا کہلاتا ہے۔ اس نے یہودیوں کو ایران میں عبادت کاری کا موقع بھی دیا، جس پر یہودی آج بھی اس کے بے انتہا ممنون ہے۔ یہ واحد غیر یہودی شخص ہے جس کا بائبل میں عزت کے ساتھ ذکر کیا۔ بائبل کی بک آف عیسیٰ میں اسے کروش کے نام سے، حضرت عیسیٰ اللہ کا نبی تھے، عرب انہیں اشاع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سائرس نے یہودیوں کے علاوہ آتش پرستوں کو بھی سپورٹ کیا۔ اس کی مہربانی سے آتش پرست چین تک پھیل گئی۔ اس نے اس کے ساتھ دنیا میں ایڈمنسٹریشن کی قوانین متعارف کرے۔ اس نے بیوروکریسی کی بنیاد رکھی، ریاست کو صوبوں میں تقسیم کی، دنیا میں پہلی بین الاقوامی البرا عظمیٰ سڑک بنائی، یہ رائل روڈ کہلاتی تھی۔ اس کی پوری سلطنت کو آپس میں جو اس کے آثار آج تک میں، یہ عظیم بادشاہ 29 سال کے اقتدار کے بعد 530 قبل مسیح میں اس نے اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنوا رکھا تھا۔ اس کے محل کے سامنے تھا، یہ بوری چٹانیں تراش کر بنایا گیا، اس کے شایان شان تھا۔ یہ پورا علاقہ اس کا گرمائی یا غیر رسمی دارالحکومت ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم یہاں آیا اور پورا شہر جلا کر مسمار کر صرف سائرس کا مقبرہ چھوڑا۔ سکندر نے یہ تصدیق بھی کی یہ مقبرہ واقعی سائرس اعظم کا ہے۔ وہ مقبرے کا دروازہ تلاش کر کے اس اندر داخل ہوئے۔ اندر 2 قبریں تھیں جن میں سونے کا تخت و مرکزی زبان میں تحریر تھا: میں سائرس اعظم ہوں، میں نے فارس کو ان کی سلطنت دلوائی، لہٰذا میری ہڈیوں کو ڈھانپنے والی زمین کے اس ٹکڑے پر مجھ سے بدگمانی نہ کرو۔ یہ انسان میں کمبائسیس کا بیٹا سائرس ہوں، اس نے سلطنت فارس کی بنیاد رکھی اور میں ایشیا کے بادشاہوں سے ملتی جلتی تحریریں مقبرے پر لکھی تھی۔ سائرس کے بارے میں قدیم یونانی مورخ ہیروڈاٹس نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی تصدیق کی یہ مقبرہ سائرس کا تھا۔ اس میں مدفون ہے۔ یونانیوں نے اس علاقے کو پسر گاڈ کا نام دیا، اس کا مطلب ہے پرشین گاڈ۔ سائرس کے محل اور مقبرے کے چاروں سائڈ پر باغ تھے، شاید اس لیے اس علاقے کو پرشین گاڈ یا پسر کا نام دیا گیا۔ میں 30 دسمبر 2025 کو پسر گاڈ پہنچا۔ ہم یہاں پہنچنے کے لیے اسوان سے چلے اور 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد پسر گاڈ پہنچے۔ یہ اسوان شیراز روڈ پر واقع ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے مرکزی شیراز سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ حکومت نے پسر گاڈ تک سڑک بنا دی جو سیدھی سائرس کے مقبرے تک جاتی ہے۔ مقبرے نے پہلی نظر میں غزہ کے اہراموں کی طرح نظر کو جگل دی اور ہم سانس روک کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ وہ تصویریں بھی ہیں جو اوپر شو کی گئی تھی۔